الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا جن کے قد کی لمبائی 60 گز تھی۔ تو جب انہیں پیدا کیا تو فرمایا جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو۔ وہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی بیٹھی تھی، تو غور سے سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ چنانچہ آپ گئے تو کہا السلام علیکم، ان سب نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، فرمایا تو انہوں نے ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ تو جو بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر جناب آدم علیہ السلام کے بعد مخلوق گھٹتی رہی حتیٰ کہ اب تک۔ مسلم و بخاری۔ اللہ تعالی کا قول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سچا ہے، جو بڑی عظمتوں والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے ایک طویل حدیث سماعت کی، اس کی عربک جو ہے وہ میں نہیں پڑھی کیونکہ حدیث طویل تھی، ذرا سمجھانا بھی تھا۔ اب یہ جو جملہ ہے حیت، شکل، صورت، لمبائی، اس جملہ کی 4 شرحیں کی گئی ہیں۔ صورت بمانی حیت، شکل، یا بمانی صفت، اور جو ہے اس کا مرجع جو ہے آدم علیہ السلام ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ۔ اس جملہ کے 4 معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و حیت پر پیدا فرمایا کہ جس شکل میں انہیں رہنا تھا، انہیں اول ہی سے وہ شکل دی، دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچہ اس کی شکل اور ہوتی ہے، پھر جوان ہوتا ہے اس کی شکل اور ہوتی ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے اور ہوتی ہے۔ حالانکہ 960,000 تھی، 40 حضرت داؤد علیہ السلام کو عنایت کر دی، آپ کی عمر 1000 کی بجائے 960 سال رہ گئی تھی۔ تو حضرت آدم کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ اول ہی سے ایک تو عالم تھے، عاقل تھے، عامل تھے، عارف تھے، سمیع بصیر تھے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری صفات تھی جو عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ دوسروں کی طرح نہیں تھے کہ جیسے بچہ ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اسے پتہ تو نہیں چلتا، یعنی لا علم ہوتا ہے، پھر بعد میں ہوش آتی ہے، علم آ جاتا ہے، عقل وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ تو ویسے عقل جو ہے یہ وراثتی ہوتی ہے۔ تو یا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی صورت نہیں ہے نا، اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یقیناً میں نے لقد یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک انسان کو احسن تقویم کے پیرائے میں تخلیق کیا گیا۔ تو اس میں پہلے جو مخاطب ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ کوئی شخص دوزخ میں شکل انسانی میں نہ جاوے گا، یہ شکل اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا، انہیں اپنے علم سے نوازا، اپنے تصرف سے نوازا، اور اپنی سمع، اپنی بصر، اپنی قدرت وغیرہ وغیرہ جو بھی صفات اللہ تعالیٰ کی جو چاہیں بخش دی۔ اب یہاں جو طول ہے، گز، لمبائی، قد، اس سے مراد شرعی گز ہے، یعنی 1 ہاتھ 1.5 فٹ، 1 ہاتھ ہوتا ہے 1.5 فٹ، یعنی آپ 60 ہاتھ کے ہی پیدا ہوئے، یعنی 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوا نا، یہ گز جو ہے تو 60 پھر اس کو آپ لگا لیں، 90 گز آپ کے قد جو ہے یہ تھا، 90 فٹ ہوا نا۔ تو دوسرے انسانوں کی طرح نہیں کہ پہلے بہت چھوٹے پیدا ہوئے، پھر بڑھتے بڑھتے ایک قد کو اٹین کیا، پھر وہاں پہ وہ مستقل ہو گئے، کیونکہ آپ کی پیدائش ماں باپ سے جو نہیں تھی،
لہٰذا چھوٹا پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ عزیزان گرامی قدر، تو جو حکم ہوا آپ کو کہ ملائکہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو فرمایا اے آدم انہیں سلام کرو، یعنی اعلیٰ سے ادنا کو سلام کرایا، یعنی آدم اعلیٰ ہیں فرشتوں سے، مسجود سے ساجدین کو سلام کرائی۔ غالباً یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی سلام اور اس کا جواب سکھا دیا گیا تھا، بلکہ اسے سنت ملائکہ قرار دینے کے لیے کہا، تاکہ اولاد آدم کو یہ معلوم ہو جائے کہ سلام کرنا سنت آدم علیہ السلام ہے، اور اس کا اعلیٰ جواب دینا یا اسی طرح لوٹانا یہ سنت ملائکہ ہے۔ تو رب تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں کا پہلے ہی علم عطا کر دیا تھا۔ دوسرے اس بات کا ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کے الفاظ سے سلام کرنے کا پہلے طریقہ معلوم تھا، اس لیے رب تعالیٰ نے آپ کو صرف سلام کے الفاظ نہ بتائے، سب چونکہ پہلے بتا دیا گیا تھا، سمجھا دیا گیا تھا۔ پھر ہمیں دو السلام علیکم کہنے سے، السلام علیکم کہنے سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ سلام کا جواب میں السلام علیکم کہنا بھی درست ہے۔ کسی نے کہا السلام علیکم تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، درست ہے، اگرچہ وہ یہ کہ وعلیکم السلام تو یہ افضل ہے۔ یا پھر دوسرے یہ کہ جواب میں کچھ زیادہ الفاظ بڑھا دے، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا گیا ہے، آگے پھر ہم برکاتہ بھی بڑھاتے ہیں، تو اس سے اجر ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، افضل ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کی بات کی کہ اس میں انسان جائیں گے، جانور نہیں جائیں گے۔ وہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ الگ بات ہے، کچھ واقعات ایسے ہیں، وہ ایک خاصیت ہے۔ اور تمام جنتی انسان آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل ہوں گے، تندرست ہوں گے، کوئی بد شکل یا بیمار نہ ہوگا، اور سب کا قد 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ ہوگا، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں چاہے وہ چھوٹے قد کا تھا یا لمبے قد کا تھا، بچہ تھا یا بوڑھا تھا، ایک جیسا ہی مارکا ہوگا، ایک جیسا ہی برانڈ ہوگا، ایک جیسے ہی قد ہوں گے، خوبصورت ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح جیسے آپ خوبصورت تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تھا، بہت وقت لگایا تھا، بل وہ کبھی پھر بات کریں گے۔ تو دوزخی جو کفار ہیں وہ بہت موٹے ہوں گے، کہ ان کی اتنے موٹے ہوں گے، ان کی ایک ایک جو داڑھ ہے، یہ داڑھ پہاڑ کے برابر ہوں گی، اتنے موٹے اور بھاری بھرکم ہوں گے، تاکہ انہیں جتنا جسم اس کا ایریا زیادہ ہوگا، رقبہ زیادہ ہوگا، اتنی سزا پائے نا۔ اللہ پہ ایمان جو نہیں لائے، اختیار کے باوجود اختیار دیا تو اللہ پر ایمان اور نہیں لائے، اپنا اختیار غلط استعمال کیا۔ اب پھر آخر میں جو فرمایا کہ جو جناب آدم کے بعد ہے ان کی مخلوق گھٹتی رہی حتیٰ کہ اب تک، یہ آخری الفاظ حدیث کے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم سے جو 90 گز کے بندے ہوتے تھے ان کی طرح آتے 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 اب جو ہے وہ مخلوق چھوٹی ہو گئی ہے۔ جو میری طرح بوڑھے بندے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے لوگ بہت لمبے ہوتے تھے، اب آہستہ آہستہ بچے دیکھیں اسکولوں کالجوں کے چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ گھٹتی رہے گی حتیٰ کہ اب جو ہے وہ 5 فٹ 5.5 فٹ 6، کوئی 6 سے اوپر جاتا ہے، وہ رہ جائے گی۔ یہ کمی صرف دنیا میں ہے، آخرت میں یہ ساری کمی، جتنی بھی کمیاں ہیں انسان کی یہاں دنیا میں، وہ ساری پوری کر کے امت جو ہے، جنتی لوگ جو ہیں وہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔